Parliament is the mother of all institutions. If the mother is not relevant, the institutions, the creation of the parliament are also not relevant. ہم یہ بہت دیکھتے ہیں کہ جی پارلیمان irrelevant ہو گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں اور بجا طور پر یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز اپنے کام میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ لیجسلیشن کو توجہ نہیں دیتے، they run after the developmental funds, they don't have the capacity and they pass laws without due deliberation. یہ سارے اعتراضات اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں. And this is an important factor which has made the parliament less relevant. لیکن یاد رہے کہ یہ وہی پارلیمان ہے جس نے اس ملک کو 1973 کا متفقہ آئین دیا، جس نے اس فیڈریشن کو قائم رکھا. یہ وہی پارلیمان ہے جس نے اس ملک کو 18ویں آئینی ترمیم دی، جب 1973 کے آئین میں ڈکٹیٹرشپ نے پیوند لگائے تھے، ان کو ختم کیا. سر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی کوتاہیاں ہیں، اگر یہ جو سارا پارلیمنٹ کی اتنی ہم نے کمزوری ہوتے ہوئے دیکھی، یا جیسے انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو کو جو کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، تو ایگزیکٹو کے اندر بھی حکومتیں تو پولیٹیکل پارٹیز نے بنائی. ہماری جس طرح آپ کا جو سوال تھا، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شاذ و نادر نظر آتی ہے. وہاں پر جو فیصلہ سازی ہے وہ چند لوگوں تک محدود ہوتی ہے، اور اس فیصلہ سازی کے انٹرنل کور کمیٹی میں شامل ہونے کی جو کرائٹیریا ہے وہ میرٹ نہیں ہے، وہ خوشامد ہے، وہ ہر فیصلے کی تائید کرنا ہے. تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز اٹ سیلف، ان کو ایک بہت بڑی ارجنٹ ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ نے بھی یہ سوال پوچھا تھا نا یہ کہ کیسے ہوں گے فری اینڈ فیئر الیکشن، تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک بڑی کہانی مشہور ہے کہ وہ ہمارے متحدہ ہندوستان کی ملکہ تھی نور جہاں، تو بہت خوبصورت کبوتر تھے جو بادشاہ سلامت نے منگوائے تھے، تو ان میں سے ایک کبوتر اڑ گیا. تو بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے نور جہاں سے پوچھا کہ کیسے اڑ گیا. تو نور جہاں نے اپنے ہاتھ میں جو دوسرا کبوتر پکڑا ہوا تھا اسے اڑا کے کہا ایسے اڑ گیا وہ. تو آپ نے پوچھ رہی ہے کہ کیسے ہوں گے فری اینڈ فیئر الیکشن؟ جیسے آج تک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں ویسے ہی ہوں گے. As you can see, the title of the talk was very intriguing for me because, implied in this statement is the fact that the parliament is no longer relevant. So the conclusion has already been drawn. آپ لوگوں نے میرے خیال میں جس کو ہم ٹی وی چینلز پہ کہتے ہیں نا، ہمیں بتانا ہے وے فارورڈ کیا ہے. سو آئی ہیو اے ویری آئی تھنک اٹس مائی آنر کہ میرے پاس اتنا اسٹیمڈ پینل ہے ٹو ماڈریٹ. فرحت اللہ بابر صاحب، آئی ڈونٹ تھنک ہی نیڈز اینی انٹروڈکشن. ہیومن رائٹس ایکٹیویزم ہو، سیاست ہو، سب میں ہی از بن ان دا فور فرنٹ. کب سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ آج کل کسی پارٹی میں نہیں ہے. ان کی انٹروڈکشن جو میں ذاتی طور پہ کرواتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہی از دا ریبل وداؤٹ اے پاز. اینڈ احمد بلال محبوب صاحب, he is the sort of academic here. I think he sort of studies the parliament to see what makes it tick and what doesn't make it tick. I'm going to keep the introductions short so that the three guests can say what they want. I think it's more important to hear what they have to say. Faratullah Babar sahab, آپ سے شروع کریں. سر, میرے خیال میں سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ پارلیمنٹ ریلیونٹ ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہوا کیا؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں پائٹ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پر یہ اکنامک فیسٹ کا اہتمام کیا ہے, اور آپ سب کو, and I'm absolutely delighted to see young people over here. The future belongs to you, and it is important that we make our thoughts and perceptions very clear, that you are able to decide in the light of some realities that I want to place before you. دیکھیے, جو آج کا ٹاپک ہے کہ پارلیمان ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے, بڑا اہم سوال ہے.
Parliament is the mother of all institutions. If the mother is not relevant, the institutions, the creation of the parliament are also not relevant. ہم یہ بہت دیکھتے ہیں کہ جی پارلیمان irrelevant ہو گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں اور بجا طور پر یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز اپنے کام میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ لیجسلیشن کو توجہ نہیں دیتے، they run after the developmental funds, they don't have the capacity, and they pass laws without due deliberation. یہ سارے اعتراضات اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں. And this is an important factor which has made the parliament less relevant. لیکن یاد رہے کہ یہ وہی پارلیمان ہے جس نے اس ملک کو 1973 کا متفقہ آئین دیا، جس نے اس فیڈریشن کو قائم رکھا. یہ وہی پارلیمان ہے جس نے اس ملک کو 18ویں آئینی ترمیم دی جب 1973 کے آئین میں ڈکٹیٹرشپ نے پیوند لگائے تھے، ان کو ختم کیا. یہ وہی پارلیمان ہے جس نے NFC ایوارڈ دیا. یہ وہی پارلیمان ہے جس نے صوبائی خود مختاری دی. یہ وہی پارلیمان ہے جس نے ڈیو پروسیس آف لا دیا، اور یہ وہی پارلیمان ہے جس نے رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون دیا. لیکن اگر ایک طرف یہ ہے کہ اس پارلیمان نے یہ کیا، تو دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کیسے ہیں ہمارے، بالخصوص جو پچھلے چند مہینوں میں اور ہفتوں میں جو قوانین پاس ہوئے، آرمی ایکٹ میں ترمیم، پرائیویٹ ممبر بل انہانسنگ دا اسکوپ آف دا بلاسفیمی لا، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، نیشنل لاجسٹک سیل کا ایکٹ، یہ بھی اسی پارلیمان نے کیا، negating the very constitution that the parliament has given. تو اگر دیکھا جائے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ نوجوان ہو، اس پر غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہی پارلیمان اتنا ریلیونٹ تھا اور رہا ہے، اور اب اتنا irrelevant ہو رہا ہے. Why? This is a fundamental question which you must ask everyone and yourself. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ریلیونٹ تھا اور ہے اس وقت، اس نے کب آپ کو یہ آئین دیا اور 18ویں ترمیم دی؟ آئین آپ کو 1973 میں دیا جب 1971 میں غیر جمہوری قوتیں سرنڈر کر چکی تھیں، پاکستان ٹوٹ چکا تھا، اور وہ قوتیں جو آئین اور پارلیمان کو نہیں مانتی وہ سرنڈر کر چکی تھیں، تو آپ کو 1973 کا آئین ملا. میں تو کہتا ہوں کہ 1973 کا آئین میری پارٹی نے دیا، لیکن میری پارٹی نے اس لیے دیا اور ہو سکا ممکن تھا جب غیر جمہوری قوتیں کمزور ہو گئی تھیں، ان کو شکست ہو گئی تھی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. اسی طرح 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی کس ماحول میں ہوئی؟ وہ اس ماحول میں ہوئی جب چارٹر آف ڈیموکریسی سیاسی جماعتوں کے درمیان 2006 میں سائن ہو گیا تھا، اور جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف غیر جمہوری قوتوں کو آواز دے کر ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے. چنانچہ جب 2006 میں اعلان ہوتا ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کو اندر نہیں گھسنے دینا، تو آپ 18ویں آئینی ترمیم دے سکے. So the important thing to remember is that the parliament and the political parties have been able to give constitutional reforms and legislation only when the undemocratic forces were weakened. That means کہ ایک فورس ہے اس ملک میں جو پارلیمان اور جمہوریت اور سیاسی قوتوں کی بالادستی نہیں چاہتی. تو پہلی چیز یہ ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. دوسری چیز which I want to lay before you, and then we can elaborate in the question answer, اور وہ یہ ہے کہ پارلیمان صرف قانون بنا سکتی ہے، آئین بنا سکتی ہے. آئین اور قانون پر عمل درآمد میرا کام نہیں ہے بحیثیت پارلیمنٹیرین کے، وہ ایگزیکٹو کا کام ہے. اگر پارلیمان نے قانون بنایا 2013 میں کہ پروسکرائبڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز دوسرے نام سے نہیں ابھریں گی،
اور وہی آرگنائزیشنز نہ صرف دوبارہ ابھریں بلکہ ان کے مولانا مسعود اظہر کو پروٹیکشن دینے کے لیے ایگزیکٹو چائنا سے کہتی ہے کہ اقوام متحدہ میں ہماری مدد کرو، تو پارلیمان کچھ نہیں کر سکتی. As a member of the parliament, I can't go and hold the hand of the executive. Why are you doing this? But as a member of the parliament, I can make the law and raise my voice in the parliament, which I did. By I mean the parliamentarians. Parliamentarian قانون بناتا ہے right to information, which is essential for transparency, for accountability, for democratic process. اور پارلیمان قانون بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ججز بھی اس کے تحت آئیں گے، پارلیمان بھی اس کے تحت ہوگا، اور آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی آئیں گی. But if I go and ask a question from the security forces under this very law, and I say, what are the perks and privileges that are given to your senior officers after retirement? And if they deny, and if the Information Commission endorses my view and say that give it to him, and if the Information Commission کہے کہ نہ صرف اس کو دو بلکہ اپنی ویب پہ ڈال دو, but the powerful people say no, you can climb a tree or jump into a lake. So as a member of the parliament, I can only ask, I could only make the law and also ask the question. I can't go and hold them by the collar and say you have to give it to me. Well, they deny. یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے ایک دو فیصلے کیے جس سے ہم جیسے لوگوں کی امیدیں ذرا بڑھ گئی ہیں. ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا قانون جو پارلیمان نے پاس کیا تھا, اس کو پہلی بار سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ پارلیمان نے قانون سازی کی ہے, کر سکتی ہے. اور دوسرا رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت نہیں, لیکن وہ انفارمیشن سپریم کورٹ نے دے دی ہے کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ بھرتی ہوئے ہیں, کب بھرتی ہوئے, کون ورک چارج وغیرہ پہ تھا. لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ انڈر RTI نہیں دے رہے, انڈر آرٹیکل 19A آف دا کانسٹیٹیوشن دے رہے ہیں, کیونکہ ہماری نظر میں RTI کے تحت ہمارا ادارہ اس کے تحت نہیں آتا. So this was my second point. My third point is کہ پارلیمنٹیرینز نا اہل صحیح, ان کی کیپیسٹی نہ صحیح, ان میں کرپشن بھی صحیح نہ صحیح. جو تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ڈیلیبریٹ کیلکولیٹڈ اسالٹ بھی ہوا ہے پارلیمان کے اوپر فرام دا نان پارلیمنٹری فورسز, ان الیکٹڈ فورسز. آپ نے 2010 میں جب 18ویں ترمیمی پاس کی تو آپ سمجھے کہ شاید آپ نے 58(2)B کا راستہ بند کر دیا. صدر پاکستان اب اسمبلیوں کو اور وزیر اعظم کو برطرف نہیں کر سکتا, لیکن ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 2 وزیر اعظموں کو گھر بھیج دیا, پارلیمنٹیرینز کو گھر بھیج دیا, اور ایک سیاسی حکومت کے PM کو گھر بھیجا. اس نے ہمت کر کے اپنی ہی پارٹی کے دوسرے شخص کو PM بنا کے بٹھایا. دوسری حکومت کے ساتھ بھی یہی ہوا, اس کے بھی PM کو پارلیمان سے نکال دیا تھرو اے جوڈیشل پروسیس. اور پھر 2009 میں جوڈیشری کی جب ری انسٹیٹمنٹ ہو گئی ایز اے ریزلٹ آف پولیٹیکل پروسیس, اینڈ دیز ٹو آر سیپریٹ. جب پولیٹیکل ڈیمانسٹریشنز کے نتیجے میں سپریم کورٹ بحال ہو گئی تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا بقول خود اس موومنٹ کے ایک لیڈر کے, متکبر عدلیہ متشدد بار. اور متکبر عدلیہ جو تھی اس کے بعد جو 2009 میں آئی, ان کے نزدیک یہ تھا, اور جسٹس افتخار چودھری نے کئی بار برملا کہا کہ پارلیمان نہیں آئین بالادست ہے. اور آئین کیا ہے؟ آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ کے جج کہتے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے کئی فیصلے دیکھے ہوں گے that the Supreme Court has read in the Constitution what was not there in the Constitution. تو یہ میرا تیسرا پوائنٹ تھا کہ ہماری پارلیمان کے اوپر غیر پارلیمانی قوتوں کی طرف سے ایسے حملہ, might be a very strong word, but ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ جس سے پارلیمان کمزور ہوا ہے. In interpreting the Constitution of Pakistan, any Democrat would expect the Supreme Court to enhance the powers of the democratic institutions. But in our case,
While interpreting the Constitution of Pakistan, the Supreme Court has enhanced its own powers at the cost of the powers of other democratic institutions. تو یہ میرا تیسرا نقطہ تھا. میرا آخری نقطہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سول ملٹری بیوروکریٹک کمپلیکس نے اس ملک کے اندر کبھی پارلیمان کو نہیں تسلیم کیا, پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا, پیپلز ساورینٹی کو تسلیم نہیں کیا. یہ جو دو انسٹنسز میں نے آپ نے بتائے, 18ویں ترمیم اور 69 تک آئین, وہ تو اس وقت ہوا جب یہ لوگ کمزور تھے, اور جب بھی ان کے کمزور نہیں تھے, ہماری غلطیوں کی وجہ سے یا ویسے ہی, تو انہوں نے بھرپور حملہ کیا. آج 9 مئی کے واقعات کو بیس بنا کر پارلیمان کا سپیس سکڑ گیا ہے. مزید یہ جتنے بھی قوانین پاس ہوئے 9 مئی کے واقعات کے بعد ہوئے. The events of 9th May have been used to further strangulate the parliament and to further strangulate the political democratic forces. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے. یہ ساری باتیں they are of academic nature now, کہ مجھ میں کیا کمزوری ہے اور وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آزادانہ, منصفانہ, غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں, جس میں تمام سیاسی جماعتیں اور تمام لیڈرز کو لیول پولیٹیکل فیلڈ دیا جائے. میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تو انتخابات کے نتائج کوئی تسلیم نہیں کرے گا. انتخابات کے نتائج تسلیم نہیں ہوں گے تو جو حکومت آئے گی اس کے پیچھے مینڈیٹ نہیں ہوگا. مینڈیٹ نہیں ہوگا تو وہ کمزور حکومت ہوگی, وہ دوسروں کے نقش قدم پر چلے گی, رحم و کرم پر ہوگی. اس لیے میرا آخری یہی بات ہے آپ سے کہ the solution to the ills, the solution to the problems which has made Parliament irrelevant in the present context in the month of October and November 2023 is holding of free, fair elections and to stop the political engineering. And I can see daily what is happening. Political engineering is still taking place. In spite of the promises made some time back کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا, I don't think that those promises were true. They were untrue. Political engineering is still continuing. It must come to an end to make the parliament relevant. Thank you very much. شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب. جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سر وڈ یو لائک ٹو گو نیکسٹ, یا احمد بلال صاحب آپ؟ اچھا ترتیب میں جیسے آئے. جی مصطفیٰ صاحب, آپ نے سنی فرحت اللہ بابر صاحب کی بات. آبویسلی انہوں نے جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کا بہت ذکر کیا. ان کا جو رول رہا ہے وہ تو رہا ہے, پر سر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی کوتاہیاں ہیں. اگر یہ جو سارا پارلیمنٹ کی اتنی ہم نے کمزوری ہوتے ہوئے دیکھی, یا جیسے انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو کو جو کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا, تو ایگزیکٹو کے اندر بھی حکومتیں تو پولیٹیکل پارٹیز نے بنائی. جی شکریہ عارفہ. بابر صاحب نے بہت اچھا اوور ویو دیا, اور انہوں نے درست نشاندہی کی کہ جو مرض ہماری جمہوریت کو, جو مرض ہماری پارلیمنٹ کو لاحق ہے, اس میں جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کا اثر رسوخ اور ان کا سارے سسٹم کو ہاسٹیج بنانا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ سیاستدان ہر وقت صرف اسی چیز کو بلیم کر کے اپنی جو شارٹ کمنگز ہیں ان سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہماری جس طرح آپ کا جو سوال تھا, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شاذ و نادر نظر آتی ہے. وہاں پر جو فیصلہ سازی ہے وہ چند لوگوں تک محدود ہوتی ہے, اور اس فیصلہ سازی کے انٹرنل کور کمیٹی میں شامل ہونے کی جو کرائٹیریا ہے وہ میرٹ نہیں ہے, وہ خوشامد ہے, وہ ہر فیصلے کی تائید کرنا ہے.
تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز اٹ سیلف ان کو ایک بہت بڑی ارجنٹ ریفارمز کی ضرورت ہے. اس میں تو کوئی شک اور دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس ساری اوور آل کانورسیشن کا تعلق ہے اس کے اندر اگر مجھے اجازت دیں تو میں چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ اس ہماری کانورسیشن کو مزید پروڈکٹیو بنا سکیں. کہ ہم دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ڈیموکریسی کے اندر جو فیتھ ہے, جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے اندر فیتھ ہے, وہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے. صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں. اگر ہم برطانیہ دیکھ لیں جہاں پر پارلیمانی جمہوری نظام جو ہمارے ہاں بھی رائج ہے, وہاں کے سرویز اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی جو انسٹیٹیوشن آف پارلیمنٹ ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے, اس کے اوپر جو کانفیڈنس ہے وہ آل ٹائم لو ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ایکسپینسز اسکینڈل ایک سامنے آیا. اس ایکسپینسز اسکینڈل میں درجنوں جو ایم پیز تھے وہ اس کے اندر ملوث پائے گئے. پھر اس کے بعد کیش فار کویسچنز کا ایک اسکینڈل سامنے آیا کہ جس میں جو ایم پیز تھے, ممبر آف پارلیمنٹ تھے, وہ پیسے لے کر کویسچنز پوچھا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح وہاں پر جو پیڈ لابنگ ہے وہ وہاں پر بڑی عام رہی. اور اس کے اندر حالانکہ جب سے پارلیمنٹ کا وہاں پر وجود آیا 14 سینچری سے انہوں نے جو پیڈ لابنگ تھی ایم پیز جو کرتے تھے اس کو انہوں نے آؤٹ لا کیا ہوا تھا. اور یہ سارا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے اندر کانفیڈنس ہے اس کے کم ہونے کی وجہ سے ہی پاپولزم پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت دنیا میں پاپولزم کی ویو چھائی ہوئی ہے. اب جب ہم اپنی پارلیمنٹ کو اس پارلیمنٹ سے اور اس انوائرمنٹ کے اندر جب ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو جس طرح برطانیہ میں کئی پارلیمنٹس کو نام دیے گئے مختلف اوقات پہ ان کی پریکٹس کو, ان کی پروگریس کو سامنے رکھتے ہوئے, ایک پارلیمنٹ تھی جس کو میڈ پارلیمنٹ کا نام دیا گیا. ہر 5 سال کے ٹینیور کے بعد وہ کوئی نہ کوئی نام وہاں پر ایک ابھر کے آتا ہے جو وہ پارلیمنٹ کو دیتے ہیں. ایک پارلیمنٹ تھی اس کو پارلیمنٹ آف لانگ نوزز کہا گیا کہ وہ جھوٹ اتنا بولتے تھے کہ جو آپ کو ایک ٹریڈیشنل سٹوری ہوگی وہ آپ کو پتا ہوگا کہ جھوٹ بولنے سے ناک لمبا ہوتا ہے, بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. تو انہوں نے ایک پارلیمنٹ کو یہ نام دیا کہ اس کے اندر اتنا جھوٹ بولا جاتا تھا. اب ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ سے اگر میں پچھلی پارلیمنٹ کو دیکھوں تو مجھے تو کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہے کہ پچھلی پارلیمنٹ ایک سلیکٹڈ پارلیمنٹ تھی. اور جو آنے والی پارلیمنٹ ہے وہ میں وقت سے پہلے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ ایک ہاسٹیج پارلیمنٹ ہوگی. سارا نظام اس بری طریقے سے ہاسٹیج ہو چکا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک اپوزیشن کی آج سے چند سال پہلے ایک میٹنگ تھی, اس کے اندر ہم سارے اپوزیشن کے لیڈران آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. تو ایک صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو درخواست ہے کہ جو افسر پارلیمنٹ کے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کو ڈیل کرتا ہے کہ حکومت کے لیے الگ افسر ہونا چاہیے اور اپوزیشن کے لیے الگ افسر ہونا چاہیے. تو اس نہج تک ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو پہنچا دیا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں, اور جب تک اب وے فارورڈ کیا ہے کہ ہم اس سارے ماحول میں بہتری کیسے لے کر آ سکتے ہیں. میرے خیال میں جو سب سے پہلی بہتری ہمیں لے کر آنی ہے وہ پارلیمنٹ کے چناؤ کا پروسیس ہے. جس طرح بابر صاحب کہہ رہے تھے, یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے. جو پارلیمنٹ وجود میں ہی ایک کنٹروورشل پروسیس اور الیکشنز کے تھرو آئے گی, اس پارلیمنٹ کی مورل اتھارٹی ہی نہیں ہوگی کمانڈ کرنے کی. مورل اتھارٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر کسی بھی فرد پر جو بھی آفس آکیپائی کرے اس کے پاس وہ آفس اس نے ایک کنٹروورشل پروسیس کے ذریعے حاصل کیا ہو تو اس کے پاس اس کو چلانے کی مورل اتھارٹی نہیں ہوتی. اسی طرح اگر پارلیمنٹ کنٹروورشل الیکشنز کے نتیجے میں آئے گی تو پارلیمنٹ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوگی, اور ایز مدر آف انسٹیٹیوشنز وہ پھر باقی جہاں پہ ٹرانسگریشنز ہو رہے ہیں لیکنگ دیٹ مورل اتھارٹی, وہ پارلیمنٹ اس کو چیک نہیں کر سکے گی. اب اگر آنے والے الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے تو جو صاحب دوبارہ سلیکٹ کیے جائیں گے تو کیا ان کے پاس یہ مورل اتھارٹی ہوگی کہ ان کو وہ سلیکٹ کرنے والے یہ جو سلیکٹرز تھے
وہ ان کو کہہ سکیں کہ جناب یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں, یہ چیز آپ غلط نہیں کر رہے ہیں. وہ تو جواب میں کہیں گے آپ نے تو اقتدار مجھ سے لیا ہے, مجھ سے آپ کیا سوال کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو پروسیس ہے اس پروسیس کے اوپر, اور یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا بھی رول ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز مل کر الیکشن کمیشن کو اور ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس میں یہ پولرائزیشن ختم ہو, ان کے ساتھ تعاون کریں اور ہم ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر آپس میں ایگری کریں تاکہ آنے والا جو پروسیس ہے وہ کنٹروورشل نہ ہو. دوسرا, اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر جو آپ نے جہاں سے سوال کی شروعات کی تھی, جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے, کہ پھر پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر جو ریفارمز کی ضرورت ہے, میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, بابر صاحب کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, ہم نے بہت ضرورت اشد سے محسوس کی ہے. میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو انٹرنل پارلیمنٹ کی ورکنگز ہیں, ہم سیاستدان اس کو سبورٹ کرتے ہیں, کبھی معاشی بینیفٹس کے لیے کرتے ہیں, کبھی پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں. جو ہمارا کمیٹی پروسیجر ہے فار ایگزامپل, اس کمیٹی پروسیجر میں پارلیمنٹ کی چند کمیٹیز ایسی ہیں کہ جن کے اندر پہنچنا کچھ لوگ بڑا ضروری سمجھتے ہیں, اور پھر جب وہ ان کمیٹیز کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو وہ پھر سارے کے سارے سسٹم کو ان کمیٹیز کے ذریعے اس کے اندر سے ایک بینیفٹ ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب جو ماڈرن پریکٹسز ہیں, ان ماڈرن پریکٹسز میں اب نئی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, ان ساری پارلیمنٹ میں ابیوز کو چیک کرنے کے لیے ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں, ہم ان کو اپنا سکتے ہیں. اور اس میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارے ہاں پریویلیجز کمیٹی تو موجود ہے, وہ ایک الیکٹڈ ممبر آف دا ہاؤس, ویدر اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس, اس کو کچھ پریویلیجز حاصل ہوتے ہیں. اور آپ کبھی کبھار اخباروں میں دیکھتے ہوں گے کہ کہیں پر کوئی واقعہ ہو گیا تو ایم این اے صاحب نے یا سینیٹر صاحب نے کہا جی میرا استحقاق مجروح ہو گیا ہے تو میں پریویلیجز کمیٹی میں جا رہا ہوں. تو وہ اب دنیا میں, اب جس طرح برطانیہ کی میں آپ کو اگزامپل دوں, وہاں پر جو پریویلیجز کمیٹی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے ایک اور لفظ ایڈ کیا گیا ہے, وہاں پر وہ اسٹینڈرڈز اینڈ پریویلیجز کمیٹی کہلاتی ہے کہ آپ استحقاق تو ضرور مانگیں, لیکن اس استحقاق کے بدلے میں آپ کو وہ اسٹینڈرڈ بھی جو سیاستدانوں کے اوپر, جو ممبرز آف پارلیمنٹ کے اوپر لاگو ہوتا ہے, آپ کو وہ بھی مینٹین کرنا ہوگا. نولن پرنسپلز انہوں نے وہاں پر بنائے, اور ان پرنسپلز کے اندر انہوں نے طے کیا کہ ایک جو ایم پی ہے, جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے, اس کا کانڈکٹ کیا ہونا چاہیے, اور پھر اگر وہ اس کانڈکٹ سے دائیں بائیں ہوتا ہے تو پھر اسٹینڈرڈز کمیٹی میں اس کے کانڈکٹ کو ان کوسچن لایا جا سکتا ہے. کوئی بھی شہری, اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسکینڈل بریک آؤٹ ہو جاتا ہے, بلنگ کا اسکینڈل آ جاتا ہے, یا کیش فار ایکسپینسز کا, کیش فار کوسچنز کا, اس طرح کا اسکینڈل آ جاتا ہے, تو وہ اس اسٹینڈرڈز کمیٹی میں یہ چیزیں پھر اٹھائی جاتی ہیں. اور پھر اس کے پاس پاورز بھی ہے کہ وہ ایم پیز کو, ممبر پارلیمنٹ کو سسپینڈ بھی کرتی ہیں, سسپینشن کا اختیار ہے. اور پھر اگر کسی ایم پی کو 10 دفعہ اس کی سسپینشن ہوتی ہے تو دین دے ہیو دس ادر لا, اس قانون کی بھی پاکستان میں ضرورت ہے, رائٹ ٹو ریکال این ایم پی. وہ وہاں پر اس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو ریکال ایم پی ایکٹ 2015, کہ اگر 10 آپ نے اپنے حلقے سے کسی ایم این اے کو منتخب کر لیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب اس کے اسکینڈلز کی زد میں آ گیا یا اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, تو ایز اے ووٹر یو ہیو دا رائٹ ٹو ریکال یور ایم پی. 10% آف دا ووٹرز اگر وہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک پٹیشن دائر کریں سگنیچرز کے ساتھ کہ ویو لاسٹ کانفیڈنس ان آور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اینڈ ہی شوڈ بی ریکالڈ, تو پھر وہاں پر بائی الیکشن ہوتا ہے. تو ہمیں اب اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ چیزیں سامنے لے کر آنی ہوگی کہ جہاں پر ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہاں, جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اوپر, پارلیمان پر اعتماد کریں, تو ساتھ ہمارا کیریکٹر بھی ایگزیمپلری ہونا چاہیے. تو اس میں میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہماری ایک اسٹینڈرڈس کمیٹی ہونی چاہیے, اور وہ اسٹینڈرڈس کمیٹی جو اپنا کانڈکٹ ہے پارلیمنٹیرینس کا اس کو دیکھے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک رجسٹر آف انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کے کنفلکٹنگ انٹرسٹس ہیں اور آپ پرٹیکولر کمیٹیز کو حاصل کر کے ان اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, تو یہ
ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سسٹم کی کریڈیبلٹی کے اوپر, اس کی فیئرنیس کے اوپر. اور اس تناظر میں اب جس طرح دنیا کی کئی پارلیمان میں ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک فائنینشیل رجسٹر ہوتا ہے کہ جس میں تمام الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو یا ان الیکٹڈ بھی ہوں, بھلے ہاؤس آف لارڈس کے بھی ہوں جس طرح برطانیہ میں, تو وہاں پر انہیں اپنا جو فائنینشیل انٹرسٹس ہیں وہ ڈسکلوز کرنے پڑتے ہیں. اور پھر ان فائنینشیل انٹرسٹ کا جو رجسٹر ہے وہ ایکسیسیبل ہے سب لوگوں کے لیے, اور پھر وہ اس کے اگینسٹ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے اس کی پروگریس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں کسی موقع پر اس کا کلیش تو نہیں آ رہا یا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے. تو ایک یہ ریفارم کی ہمیں ضرورت ہے. اور پھر جیسے میں نے کہا رائٹ ٹو ریکال این ایم پی, یہ ہمیں اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف آخری کہ بالکل بہت جلدی کنکلوڈ کروں گا کہ جہاں پر نان ڈیموکریٹک فورسز نے سارے سسٹم کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے وہاں پر ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے. ہمیں فیسیلیٹیٹر کا اسی چیز کو ایبیٹ کرنے کا رول نہیں پلے کرنا چاہیے. جہاں پر پارلیمان نے بہت سے کویسچنیبل لاز پاس کیے ہیں وہاں پر ایک قانون کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ایکٹ جو قانون پاس ہوا. شاید پارلیمان کی تاریخ میں 12 منٹ کے ریکارڈ پیریڈ کے اندر کوئی قانون نہیں پاس ہوا جتنی جلدی وہ قانون پاس ہوا. تو جہاں پر ان نان ڈیموکریٹک فورسز کو پیچھے ہٹنا ہے وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے کردار کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے کہ ہم اقتدار کے لیے, اور اقتدار مکمل نہیں اس کے چند ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں, ہم ولنگ پارٹنرز ہوتے ہیں, اور ہم اپنے اندر بھی وہ ریفارمز نہیں لے کر آ پا رہے جو ریفارمز وقت کی ضرورت ہیں اور جو عوام ہم سے تقاضا کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. احمد بلال محبوب صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلٹیٹ. سر آبویسلی سب سے پہلا ایشو تو جو دونوں نے کی وچ از کہ کہنا بہت آسان ہے مگر کیسے ہو سکتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز. I mean, we all want, I think most of us at least would want free and fair elections, but how do we get there? اور دوسرا جو ریفارم کی بات کی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے, وہ obviously parliamentarians کے حوالے سے کی, پر پولیٹیکل پارٹیز کا جو اندر یہ اتنا سینٹرلائز ہو گیا ہے پاور, is this something that can be addressed through reform? بہت شکریہ عارفہ, اور بہت شکریہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کہ آپ نے ہمیں بلایا اور بہت سے موضوعات پہ فوڈ فار تھاٹ کا موقع فراہم کیا. آپ نے بھی یہ سوال پوچھا تھا نا یہ کہ کیسے ہوں گے فری اینڈ فیئر الیکشن, تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک بڑی کہانی مشہور ہے کہ وہ ہمارے متحدہ ہندوستان کی ملکہ تھی نور جہاں, تو بہت خوبصورت کبوتر تھے جو بادشاہ سلامت نے منگوائے تھے, تو ان میں سے ایک کبوتر اڑ گیا. تو بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے نور جہاں سے پوچھا کہ کیسے اڑ گیا. تو نور جہاں نے اپنے ہاتھ میں جو دوسرا کبوتر پکڑا ہوا تھا اسے اڑا کے کہا ایسے اڑ گیا وہ. تو آپ نے پوچھ رہی ہے کہ کیسے ہوں گے فری اینڈ فیئر الیکشن, جیسے آج تک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں ویسے ہی ہوں گے. اچھا, اب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ آج کے موضوع سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا یہ امپلائڈ ہے کہ پارلیمنٹ ریلیونٹ نہیں ہے. تو مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ پارلیمنٹ ریلیونٹ نہیں ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. ہمیں یہ بنیادی سوال پوچھنا چاہیے کہ ریلیونٹ ٹو واٹ, یعنی کس چیز سے ریلیونٹ نہیں ہے پارلیمنٹ. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ پارلیمنٹ آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے یا جو رول بک میں لکھا ہوا ہے یا جو ٹیکسٹ بکس پہ لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ کا رول اور فنکشنز, اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, جیسے پارلیمنٹ کی حاضری پوری نہیں ہوتی, کورم بار بار ٹوٹ جاتا ہے, ایجنڈا آدھے سے زیادہ انفنشڈ رہ جاتا ہے ہر دفعہ, قانون سازی بڑی تیزی میں ہوتی ہے, چند منٹوں میں قانون پاس ہو جاتا ہے, اس پہ غور و فکر نہیں ہوتا, کمیٹیوں میں نہیں جاتا.
تو یہ باتیں پھر تو آپ صحیح کہتی ہیں کہ ریلیونٹ نہیں ہیں. لیکن ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ جو لوگ انہیں الیکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو، کیا ان کی نظروں میں یا ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پارلیمنٹ ریلیونٹ ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ الیکٹ کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کو کس مقصد کے لیے اور کس پوائنٹ آف ویو سے الیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس نقطہ نظر سے وہ پارلیمنٹ ان کے مقصد کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اگر آپ غور فرماتے ہیں تو پارلیمنٹ کو الیکٹ کرنے والی میجورٹی لوگوں کی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے ایک ایسا پارلیمنٹیرین چاہیے جو میری رسائی تو نہیں ہے دفتروں میں، مجھے تو گھستے نہیں دیں گے، تو وہ وہاں جا کے میری بات کوئی کر دے، کوئی مجھے نوکری دلوا دے، میرا جائز کام بھی ہو، کوئی ترقی رکی ہوئی ہو تو اس کو کروا دے، بلکہ اتنا سمپل سا کام ہے کہ میرا شناختی کارڈ نہیں بن رہا وہ بنوا دے، کیونکہ مجھے تو اس میں داخلے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. تو اتنے چھوٹے چھوٹے کام جو جائز کام ہے، بنیادی کام ہے، وہ نہیں ہو پاتے. تو ایک عام آدمی کو ضرورت پڑتی ہے ایک واسطے کی، ایک ایسے شخص کی جو اس کی نمائندگی کرتے ہوئے جا کے کہیں اس کا کام کروا دے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پارلیمنٹ بہت ریلیونٹ ہے. ہمارے پارلیمنٹیرینز پہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ آپ تو پارلیمنٹ میں ہوتے ہی نہیں. ہر روز جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ 25% حاضری کے اوپر اگر اس سے کم ہو تو پھر کورم ٹوٹ جاتا ہے. تو اگرچہ کتابوں میں تو 60% کے قریب ان کی حاضری ہوتی ہے، لیکن جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو 25% لوگ بھی پورے نہیں ہوتے. تو کیا پارلیمنٹیرین اس وقت گھر پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی تفریح کر رہے ہوتے ہیں یا پکنک بنا رہے ہوتے ہیں؟ تو ہماری تحقیق یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ پارلیمنٹیرین بیچارہ ایک ایک دفتر میں جا کے خوار ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ڈپٹی کمشنر کے آفس میں، کبھی ایس پی کے آفس میں، کبھی سی پی او کے آفس میں، کبھی تحصیلدار کے دفتر میں، کبھی تھانے پہ، اپنے لوگوں کے کام کروانے کے لیے. اور وہ جس طرح سے کام کروا رہا ہوتا ہے اور جس طرح سے ڈگیا کے ان کے ساتھ تعلقات بنا کے کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو ترس آتا ہے بعض کا ان پہ. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پارلیمنٹیرین ترقی یافتہ ممالک کے پارلیمنٹیرین کے مقابلے میں کہیں زیادہ کام کرتا ہے. میں نہ خود پارلیمنٹیرین ہوں، نہ رہا ہوں، نہ میرا کوئی رشتہ دار پارلیمنٹیرین ہے، اس لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے مجھے نہیں کہنا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت اس کے پاس اپنی فیملی کے پاس جانے کے لیے اور اپنے تفریح کے لیے، اپنی ایکسرسائز کے لیے، اپنی جائز ضروریات کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا. تو اگر اس طرح نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ہماری پارلیمنٹ بہت ریلیونٹ اس لیے ہے کہ ہماری گورننس بہت خراب ہے. لوگوں کے وہ کام جو انہیں اچھی گورننس میں خود بخود ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہوتے. تو پھر کیا کریں لوگ؟ اگر یہ بھی نہ ہو کہ ان کے پاس پارلیمنٹیرین کا سہارا بھی نہ ہو تو پھر تو وہ گھٹ کے مر جائیں، کیا کریں وہ؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کے جو اس وقت سیاق و سباق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، یہ وہ جمہوریت کا کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں گے ویسٹ منسٹر والا یا آپ دیکھیں گے ترقی یافتہ ملکوں والا، تو ظاہر ہے اس معیار پہ نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کا رول اسٹڈی کرنا ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمنٹ اس وقت موجودہ کانٹیکسٹ میں بالکل ریلیونٹ ہے. اور جو پارلیمنٹیرین کر رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا لیکن وہ بھی وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اگر دوبارہ الیکٹ ہونا ہے اور اپنے عوام کی توقع پہ پورا اترنا ہے تو انہیں یہی کرنا ہے. اب دوسرے سوال میں آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پھر کیا اگر یہ جو دونوں کے درمیان ایک گیپ ہے، ایک ڈائیکاٹمی ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی فرائض کچھ اور ہیں اور حقیقت میں آپ کے فرائض جو سر انجام دے رہے ہیں پارلیمنٹری کچھ اور ہیں، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستے 2-3 ہیں اور یہ آسان نہیں ہے اور یہ کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے. جن ملکوں میں اس لیول کا کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سازی ہو رہی ہے، اوور سائٹ ہو رہا ہے، بجٹ کے اوپر بجٹ کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے، وہاں ان ملکوں کے اندر عوام کا شعور کو بلند کیا گیا ہے، سیوک ایجوکیشن دی گئی ہے
کہ آپ نے اپنے پارلیمنٹیرین کو اگر جج کرنا ہے تو اس کرائٹیریا پہ کریں کہ اس نے پارلیمنٹ کے اندر کتنی قانون سازی کی، پارلیمنٹ کے اندر بجٹ کے اوپر کتنا محنت سے اس نے اسکروٹنائز کیا، اور اس کو ووٹ دیتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھے کہ اس نے کس قانون کے حق میں ووٹ دیا، کس قانون کے خلاف ووٹ دیا۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے قانون ساز ادارے کے ممبروں نے کسی قانون کے حق میں ووٹ دیا یا خلاف ووٹ دیا۔ آپ اپنے پورے پارلیمنٹ کا ریکارڈ دیکھ لیں، ہمارا سسٹم ہے وائس ووٹ کا۔ جب کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو حق میں ہے وہ کہیں آئے، اور جو کہیں خلاف ہے تو وہ نو کہیں۔ تو جس کی آواز بلند ہوگی وہ بات سمجھی جائے گی، اور وہ اسپیکر صاحب عموماً انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ اونچی آواز کس کی تھی، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کس کے حق میں ووٹ دیا۔ حالانکہ بہت ایکسپینسو سا ایک وہاں الیکٹرانک ووٹنگ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، جس کے اوپر اگر بٹن دبائیں تو پتہ چلتا ہے فوراً آٹومیٹکلی، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں پہلی بات تو ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو شعور بیدار کیا جائے، ان کی سیوک ایجوکیشن ہو، لوگوں کو ووٹ اس بنیاد پہ دیں کہ جو پارلیمنٹ کے فنکشن ہیں وہ پورے کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی گورننس کو بہتر کریں، لوگوں کے کام خود بخود ہونے چاہیے جو جس کے لیے وہ محتاج ہیں اس وقت پارلیمنٹیرینس کے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا جو تیسرا ٹیئر ہے لوکل گورنمنٹ کا، وہ بہت سے کام کر سکتا ہے، وہ جس کے لیے اب ہمارے آنریبل پارلیمنٹیرینس کو خوار ہونا پڑتا ہے، if I may be excused for this word، دفتر گھومنے کے لیے اور لوکل ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو اگر آپ لوکل گورنمنٹ کا نظام آ جائے تو وہ افیکٹو لوکل گورنمنٹ ہو تو وہ یہ سارے کام جو مقامی نوعیت کے ہیں وہ خود کر لیں گے۔ تو تیسرا طریقہ تو یہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ اگر خود ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی تو کس طرح سے لوگوں کو پتہ چلے گا ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کیسے کر رہے ہیں؟ 2 ایگزامپلس دوں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہم نے آج سے 10 سال پہلے پارلیمنٹ سے کہا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین جو الیکٹڈ ہیں ان کی حاضری کتنی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو پارلیمنٹ نے جواب دیا کہ یہ بہت پریویلیجڈ اور کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، یہ نہیں شیئر کی جا سکتی۔ تو ہم نے پھر وہ اس وقت بڑا قانون ہوتا تھا کمزور سا فریڈم آف انفارمیشن کا، اس کے تحت ہم نے اپیل کا اس زمانے میں حق ہوتا تھا امبڈسمن کے پاس، اور امبڈسمن کو اختیار نہیں تھا کہ وہ ڈائریکشن دے، وہ صرف ریکمینڈ کر سکتی تھی۔ تو ہم نے امبڈسمن سے اپیل کی تو انہوں نے ہماری بات کو صحیح سمجھا اور بڑے عاجزی کے ساتھ یہ پارلیمنٹ کو کہا۔ اچھا بائی دی وے، یہ جب ہم نے درخواست کی تھی تو اس وقت ایک پارٹی کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اس دوران حکومت بدل گئی اور ہماری اپیل چل رہی تھی تو دوسری پارٹی پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی، لیکن وہ نئی حکومت میں بھی اسپیکر صاحب نے اعتراض کو قائم رکھا اور کہا ہم نہیں دیں گے حاضری، یہ بہت خفیہ قسم کی چیز ہے۔ تو امبڈسمن کی ریکمنڈیشن کو بھی اسپیکر صاحب نے نہیں مانا، اور اس زمانے میں آخری اپیل ہوتی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس۔ تو ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اپیل کی، وہ بھی چونکہ مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق تھا تو مجھے امید نہیں تھی کہ یہ پاس یا ہماری بات سنی جائے گی، لیکن مجھے بہت حیرانی ہوئی، اور میں اس بات پہ ممنون حسین مرحوم کی تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے 3 صفحے کا خط لکھا اسپیکر صاحب کو اور کہا کہ اگر یہ بات خفیہ ہے کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی حاضری نہیں بتانی تو پھر کیا چیز ایسی ہے جو آپ پبلک کریں گے؟ تو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو دینی چاہیے، اور اس دن کے بعد سے ان کی ہدایت کے مطابق اب پارلیمنٹ کے اندر ممبرز کی حاضری جو ہے وہ اب ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہے۔ اور دوسری مثال، آخری بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی مانا ہوا ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب 2008 کی اسمبلی 2013 کا ہو گئی تھی الیکشن سے ذرا پہلے، تو انہوں نے ایک ترمیم پاس کی تھی کہ جو بجٹ ہے اس کے اندر کمیٹیوں کو بھیج دیا جائے بجٹ، تاکہ وہ اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن دے سکیں۔ تو 10 سال ہو گئے تھے اس بات کو، اب 2023 میں ہم نے نیشنل اسمبلی کو خط لکھا کہ آپ بتائیے کہ کتنی کمیٹیز نے ایگزامن کیا ہے 10 سال میں، تو انہوں نے پھر وہی ایگزیکٹلی ہمیں جواب لکھ کے بھیج دیا کہ یہ تو پریولیجڈ انفارمیشن ہے اور یہ خفیہ معلومات ہے، آپ کو کیسے دی جا سکتی ہیں۔
تو ٹرانسپیرنسی آف پارلیمنٹ از ویری امپورٹنٹ. میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ, بیٹر گورننس, سیوک ایجوکیشن اور ٹرانسپیرنسی آف پارلیمنٹ, اگر آپ نے پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کرنا ہے. بہت شکریہ. شکریہ سر. آئی تھنک وی کین اوپن دا فلور فار کوشچنز. اگر آپ لوگ ہاتھ کھڑا کر لیں تو او مائی گاش آئی ول. جی ہاں اچھا جی وہ ان صاحب کو دے دیں. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام احسان میر ہے. میرا تعلق بلوچستان سے ہے. میں بلوچوں کے اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سپاہی جب وہاں پہ آئے تو ہمارے کلاس فیلوز کو, ہمارے کزنس کو, دوستوں کو, ساروں کو غائب کر لیا انہوں نے. جس پہ فراز صاحب نے صحیح کہا تھا کہ پیشے ور قاتل ہو تم سپاہی نہیں. سر میرا ایک کویسچن ہے. پنجاب کا جو بزرگ پارلیمنٹیرین ہے وہ بھی بیٹھا ہے اور جو جوان پارلیمنٹیرین ہے وہ بھی بیٹھے ہیں. آپ لوگ اپنے اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ نان ڈیموکریٹک فورسز یا وہ جو الیکٹ کرنے والے ہیں آپ لوگ نام کیوں نہیں لیتے سر؟ سر احمد بلال صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹیرینز بیچارے ہیں. سر وہ بیچارے نہیں, خوف زدہ ہیں. میرا سوال یہی ہے کہ ہم اس فیئر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. مطلب میں آپ لوگوں کے بیک یارڈ بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں, جسے آپ لوگ غیر اعلانیہ کالونی بھی کہہ سکتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کوشچن کرنے میں. تو آج میں نے آپ لوگوں کو دیکھا, آپ ڈرتے ڈرتے آپ نان ڈیموکریٹک فورسز کہہ رہے تھے, تو مجھے لگا کہ واقعی بھی کچھ ہے. تو اس خوف کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کا جو الیکٹر ہے, ووٹر ہے, وہ اس میں اتنی کانفیڈنس ہو کہ آپ لوگوں سے پوچھے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. اور ایم سوری سر, بلوچستان کے پارلیمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور 2008 کے بعد کے انسیڈنٹس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ نہ صرف ارریلیونٹ ہے بلکہ ایک میم ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ نان ڈیموکریٹک فورسز کا نام کیوں نہیں لیتے. میرا خیال ہے کہ میں نے تو بڑی تفصیل سے کہا کہ وہ قوتیں جو 1971 میں پسپا ہوئی تھیں اور 18ویں ترمیم کے بعد, تو آئی تھنک کہ بائی نان ڈیموکریٹک فورسز ایوری ون انڈرسٹینڈز ہو وی مین. کسی انڈیویجول کا نام نہیں لیتے. اور میں ایک چیز, ٹیلی ویژن پر ایک اشتہار آتا ہے کہ صرف نام ہی کافی ہے. میرا خیال ہے کہ صرف نان ڈیموکریٹک فورسز ہی کافی ہے. دوسرا, آپ نے جو بلوچستان کا ذکر کیا, دس اے ویری پرٹیننٹ پوائنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی انتخابات صحیح فری اینڈ فیئر ہو جائیں, اور جس طرح کہ احمد بلال محبوب صاحب نے اور مصطفیٰ کھوکر صاحب نے بتایا کیا کیا امپرومنٹس ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری ریاست ہے, in spite of the constitution and in spite of all the laws, it is not a federal parliamentary structure. It is only a federal parliamentary structure in name. Actually, it is a majoritarian state. اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان فار ایگزامپل آپ کا صوبہ جو ہے اس کے 16 MNAs ہیں ان دا ہاؤس آف 263, اور فیصل آباد کے 29 ممبرز ہیں, لاہور کے 30 ممبرز ہیں, کراچی کے 28 سے زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کے راڈار پر بلوچستان نہیں ہوگا. وہ کہے گا میں اپنا پولیٹیکل انویسٹمنٹ فیصل آباد میں کروں گا, لاہور میں کروں گا, کراچی میں کروں گا, اور اس سے مجھے زیادہ پولیٹیکل ڈیویڈنڈ ملے گا. ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے 82% آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے. تو چونکہ بلوچستان کی آبادی نیگلیجبل ہے کمپیئر ٹو ادرز, تو آپ کا فائنانشل ریسورس میں بھی حصہ نہیں ہے, کم ہے, اور پولیٹیکل میں بھی نہیں ہے. سو آئی تھنک دا فرسٹ فور موسٹ reformation which needs to be done in Pakistan after free and fair elections is to change the majoritarian structure of the state into real federal parliamentary. Thank you. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. سحر ثاقب فرام پائڈ. میرا سوال دراصل وہ ہے جو ڈاکٹر ندیم نے ایک دفعہ ڈاکٹر ندیم نے ایک سوال کیا تھا کہ ان دا کانٹیکسٹ آف دس ڈسکشن وڈ اٹ بی اے گڈ ریفارم ٹو میک پارلیمنٹ مور ریلیونٹ اف وی ابالش آرڈیننسز. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟
شکریہ. جی جی بالکل صحیح. ان پرنسپل تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب جس وقت پارلیمنٹ اور آرڈیننس کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب جاری کرتے ہیں تو اس کے اندر عوامی مشاورت شامل نہیں ہوتی, اس لیے ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. یہ اختیار اسپیسیفکلی پارلیمنٹ کا ہے, منتخب عوامی پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ قانون سازی کرے. لیکن جب آئین بنایا گیا اور جب لیجسلیشن کی جاتی ہے اس وقت لوگ بھی اچھے تھے, ذرا قانون اور آئین کو سمجھنے والے بھی لوگ تھے, تو اس میں پھر یہ چیز ضرور مد نظر رکھی جاتی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ارائز ہو سکتی ہے کہ جس میں پارلیمنٹ کو کال کرنا, جس طرح اگر آپ کو کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا, وار ہو گئی, تو اس میں پارلیمنٹ کو کال کرنا ممکن نہ رہے, تو اس صورتحال کے لیے کہ پھر پریزیڈنٹ کے پاس ایز سربراہ مملکت یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ وقتی طور پر کوئی قانون بنا دے آرڈیننس کے ذریعے. لیکن اس کو پولیٹیکل پارٹیز نے بہت ابیوز کیا, اور 18ویں ترمیم کے بعد اس کے اندر کچھ اس کو امپروو کیا گیا, اور اب پریزیڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ آرڈیننس اگر ایشو کرتے ہیں تو وہ آرڈیننس ایک لمبے پیریڈ کے لیے ہوگا یا وہ قانون مستقل ہو جائے گا. 120 ڈیز کا پیریڈ ہے کہ جس کے بعد اگر وہ آرڈیننس پارلیمنٹ کے پاس واپس نہیں آتا اور پارلیمنٹ اس کو اپروو نہیں کرتی تو پھر وہ لیپس کر جائے گا. تو وہ یہ ایک سیفٹی والو ہے ہمارے آئین میں. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو جمہوری حکومتیں پارلیمنٹ کی موجودگی میں جس بے دریغ طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر کے آرڈیننس کا سہارا لیا, چاہے وہ پچھلی حکومت تھی یا اس سے پچھلی تھی یا جو آنے والی ہوگی, یہ اینڈ آف دا ڈے بوائلز ڈاؤن ٹو کہ آپ کا ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ کتنا ہے, آپ اس پروسیس کو, جس پروسیس کا آپ خود حصہ ہیں, اس پارلیمان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن. I think Ahmed Bilal Saab wants to add something. میں اس بارے میں بہت کلیئر میری رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس کی پاور نہیں ہونی چاہیے صدر کے پاس. یہ بالکل پارلیمنٹ کی توہین ہے کہ ایک ایسا اختیار جو منتخب نمائندوں کا ہے اس کو ایک فرد واحد اپنی مرضی سے استعمال کرے اور قانون جاری کر دے. اور جس طرح سے یہ ابیوز ہوا ہے اوور دی پاسٹ 76 ایئرس, تو میرے خیال میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور ایک دوسری چیز جو ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہونی چاہیے, اور غالباً ہم پاکستان دنیا کے 2 یا 3 ملک ہیں غالباً جن کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ یہ بجٹ جو پوری فین فیئر سے آپ پاس کرتے ہیں اس کو ایگزیکٹو جس طرح سے چاہے پاس ہونے کے بعد تبدیل کر دے. یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا, آرٹیکل 84 آف دی کانسٹیٹیوشن, کہ آپ اس کے اندر اضافہ کر دیں, کمی کر دیں, پیسے ادھر سے نکال کے ادھر ڈال دیں, اور پھر جب سال ختم ہو جائے تو رپورٹ کر دیں پارلیمنٹ کو کہ ہم نے یہ کیا تھا سپلیمنٹری بجٹ میں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, دونوں اختیارات نہیں ہونے چاہیے. جی فرحت اللہ بابر صاحب also quickly wants to add something. اب ہو گیا. 18ویں آئینی ترمیم میں کچھ امپرومنٹس ہو گئی ہیں, لیکن تجربہ بتا رہا ہے, جس طرح احمد بلال محبوب صاحب نے کہا, اور تجربہ بتا رہا ہے کہ کچھ اور ترمیم کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے وہ ترمیم رکھنا چاہتا ہوں. ایک ترمیم تو اب یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت یہ اختیار کہ جب آرڈیننس جاری ہو جائے تو قومی اسمبلی جو ہے اس کو رد کر سکتی ہے بائی ریزولوشن. یہ اختیار سینٹ کا بھی ہونا چاہیے, کیونکہ سینٹ جو ہے تمام صوبوں کی نمائندہ ہے جس میں برابر کی نمائندگی ہے. اور اگر ایسا آرڈیننس پاس ہو جس کا تعلق بلوچستان یا کسی چھوٹے صوبے سے ہو, اور اس صوبے کے ممبران قومی اسمبلی یا سینٹ میں اپنی میجارٹی سے, اگر فرض کیا قومی اسمبلی میں 16 بلوچستان کے ہیں اور ان 16 میں سے 9 کہیں کہ مجھے یہ آرڈیننس منظور نہیں ہے, تو regardless of what all other provinces say, that should be taken into account and the ordinance should be rejected, so that Islamabad doesn't have the powers to impose its writ on Balochistan and a smaller province and later on get it endorsed by the majoritarian parliament. تو یہ میری تجویز تھی کہ آرڈیننس میں یہ ترمیم ہونی چاہیے.
یہ صاحب سامنے جو بیٹھے. جی تھینک یو ویری مچ. میں فرحت اللہ بابر صاحب، آپ نے بڑا ایک اہم ایشو جو ریز کیا ہے کہ جی آپ جسٹ فیصل آباد میں انویسٹمنٹ کر دیں، ڈیولپمنٹ کر دیں، یا گجرانوالہ میں کر دیں، لاہور میں کر دیں، دیٹ وڈ بی بیٹر ایز کمپیئر ٹو کہ جی اگر ساری کی ساری آپ بلوچستان میں کر دیتے ہیں تو آپ کو 13 یا 14 سیٹیں ملیں گی اور آپ کا جو پولیٹیکل گین ہے وہ نہیں ہو سکے گا. ہم نے آئی ایم فرام دا پلاننگ کمیشن، ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں یہ تھا کہ 20% لیس ڈیولپڈ ایریاز آف پاکستان، اینڈ وی ہیڈ آئیڈینٹیفائڈ 26 ڈسٹرکٹس، اینڈ آؤٹ آف 26 ڈسٹرکٹس 13 ور فرام بلوچستان، 6 فرام سندھ، اینڈ ریسٹ آف فرام کے پی، اور نن آف فرام پنجاب. تو یہ ضرور ہمیں دیکھنا ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ ٹوتھ لیس ہے، وہ ایسا ہم نے نہیں دیکھا. پارلیمنٹ جب ڈیویٹ کرتے اپنے اصل فنکشن سے، لیجسلیشن جو ہے تو ہم نے دیکھا کہ زیادہ فوکس اس کا ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. ہم نے SDGs میں بھی دیکھا ہے، ہم نے اور ایریا بیسڈ پروجیکٹس کو بھی دیکھا کہ MNAs کا وہ ہوتا ہے. تیسری بات محبوب صاحب آپ سے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ سٹل ریلیونٹ ہے، ان چیزوں کا جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اگر پارلیمنٹیرینز وہ کریں گے تو اس کو آپ ریلیونٹ نہیں کہہ سکتے. اصل ریلیونٹ کی لیجسلیشن. سر کین یو پلیز. تھینک یو. السلام علیکم سر. چھوٹا سا کویسچن ہے سر مصطفیٰ صاحب سے. ایکسکیوز می پلیز, we have another question. You can't just keep asking questions. Does anybody want to respond to what the gentleman said? جی. یہ ریلیونس کی بات ہوئی تھی. ایک ہمارے ملک کے اندر جو پبلک اوپینین سرویز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر الیکشن کے موقع پہ کچھ ایگزٹ پولز ہوتے ہیں. تو ایگزٹ پول کا عموماً تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون جیت رہا ہے الیکشن، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ووٹرز کے جو پریفرنسز ہوتے ہیں وہ پتہ چلتے ہیں. تو گیلپ نے پچھلے جو 6 جنرل الیکشن میں اس پہ سوال پوچھا ووٹر سے جو ووٹ دے کے آئے کہ آپ کسی امیدوار کو جو ووٹ دیتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ لوگوں نے بتائی 21%، وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو ووٹ دیتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام کتنے کروا سکتے ہیں. تو میں نے ریلیونٹ اس سینس میں کہا تھا کہ پبلک کی نیڈ کے ساتھ ریلیونس ہے اس کی، کتابوں کے ساتھ تو ریلیونٹ نہیں ہے. اس کو کرنا ہے تو پھر وہی کچھ کرنا پڑے گا، ریفارم جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. فرحت اللہ خان سے میرا کوشچن ہے. سر آپ نے ابھی کہا کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ لاز کو بناتے ہیں اور ایگزیکٹوز جو ہیں وہ لاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو سر ایگزیکٹوز بھی تو آپ میں سے ہی ہیں. آج اگر PMLN ہے تو کل آپ ہوں گے، پرسوں کوئی اور ہوگا. تو آپ لوگ رسپانسبلٹی اٹھاتے نہیں ہیں، تو ٹو ہوم وی مارک رسپانسبل فار دیٹ؟ یس. The point I wanted to make was, perhaps I was not able to explain fully, وہ یہ ہے کہ the parliament can only make laws، اور پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ وہ ان laws کو implement کرے. اور there are countless examples of the laws having been passed by the parliament but not being implemented. بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جب قانون پاس بھی ہو جائے اور وہ امپلیمنٹ نہ ہو تو اس کا ملبہ بھی پارلیمان پر گرایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ نہیں کیا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی قوانین پاس ہوئے، عمل درآمد نہیں ہوا اور ذمہ دار میں ٹھہرایا گیا. تو دس واز the point I wanted to raise. And by executive of course I mean the civil military bureaucratic complex. اور میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون پاس ہوا لیکن ڈیفینس منسٹری سوالات کے جواب نہیں دے رہی. خود ہائی کورٹ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ آپ نے کتنے سو موٹو نوٹس کے تحت کیسز کیے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. یہ تو 3 دن ہو گئے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں،
ہم کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور انہوں نے جواب دے دیا کہ کتنے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے. تو یہ ایک ایورشن ہے پاکستان میں نہیں، ہر جگہ، کہ nobody wants to be placed under a microscope. آپ ٹرانسپیرنسی نہیں کرنا چاہتے بیکاز ٹرانسپیرنسی سے بڑی چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور ٹرانسپیرنسی ضروری ہے فار اکاؤنٹیبلٹی، اور اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی آر دا ٹو لیگس آف دا ٹرائی پارٹ آف ڈیموکریسی. تو ڈیموکریسی ہو نہیں سکتی جب تک اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی نہ ہو. لیکن جب آپ نے ٹرانسپیرنسی کا قانون بنایا، آئین کے اندر ڈالا، اور وہ اس پر عمل درآمد نہ ہو تو پارلیمان کیا کرے؟ یہی کر سکتا ہے کہ آواز اٹھائے گا. سر دس از مہتاب حیدر، آئی ورک فار دا نیوز. سر میرا ایک بنیادی سوال ہے آپ سب سے ایگری کرتے ہوئے. اس ملک میں رولز آف دا گیم کی ضرورت ہے، ان کو ری ڈیفائن کیا جائے. سب کے ساتھ انگیج کون کرے گا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ججز، پولیٹیشینس. واٹ از دا وے فارورڈ؟ چونکہ یہ باتیں تو ساری آپ کی ٹھیک ہیں. دوسرا سر یہ بتائیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں اس میں استعمال تو پولیٹیشینز ہوتے ہیں. بھٹو صاحب سے لے کر آج ایک تحریک استحکام پارٹی بن رہی ہے، تو یہ سارے پروجیکٹس پولیٹیشینز کو کیسے کنونس کیا جائے کہ اٹس ناؤ اور نیور؟ اور آخری بات، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ والی سر آپ نے بات کی، اٹس ویری امپورٹنٹ. پلیز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. 50% سے زیادہ جو سینیٹرز ہیں سر، یا ٹوبیکو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا ایکسپورٹرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا فائنینس لیتے ہیں ان سے. شوگر بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ سیاستدان آر ٹو بلیم، the political parties are to blame for allowing themselves to play into the hands of non-democratic forces. And this holds true for all political parties at different points of time. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ the political parties also have skeletons in their cupboard. And there are skeletons in the cupboard of the non-democratic forces also, but they are undercover. And therefore, the so-called corruption of the political parties is being exploited and used by the undemocratic forces to further undermine. لیکن یہ درست ہے آپ کی بات، سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر اصلاحات لانی ہوں گی. اسٹرکچرڈ ڈیسیشن میکنگ کا پروسیس ہونا چاہیے کہ اگر پارٹی کا سربراہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے کو ریجیکٹ کرتا ہے 50% ووٹ کے باوجود، 60 کے باوجود، تو اس کو تحریری طور پر وجوہات بیان کرنی چاہیے. اور اگر 80% سے زیادہ سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبران کہیں، اس کو پھر پارٹی کے سربراہ کا یہ اختیار نہ ہو کہ اس کو اوور رول کر دے. تو یہ اس طرح کی اصلاحات کی بلا شبہ بڑی ضرورت ہے. جی مصطفیٰ نواز صاحب. جی شکریہ. آپ نے وے فارورڈ کا پوچھا. میرے خیال میں ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے، جو اسکیم آف تھنگز ہے، یا سوشل کانٹریکٹ جس کو آپ کہتے ہیں ریاست اور فرد کے درمیان، وہ اگر ان ایسنس دیکھیں تو ہمارے آئین کا آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک ہی ہے، جس کے اندر تمام انسانی حقوق دیے گئے ہیں کہ جو ہر شہری کو حاصل ہوں گے، قطع نظر کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور ان حقوق کی جو حفاظت ہے وہ ذمہ لگائی گئی ہے سپریم کورٹ کے، عدلیہ کے. ان حقوق کے اندر ہر چیز آتی ہے. آپ کی انٹیگریٹی، عزت نفس کا تحفظ بھی آتا ہے ہر شہری کی. اس کو آربیٹری اریسٹ سے پریونٹ کرنا، اس کو انصاف دینا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. باقی 250 اور آرٹیکلز ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، پر میرے نزدیک وہ گپ ہے. اصل جو آئین ہے وہ، اور جو اس کے آئین کی روح ہے، وہ 8 سے 28 ہے، اور اس کی ذمہ داری عدلیہ کے پاس ہے. ہماری عدلیہ نے ہماری اس 75-76 سالہ تاریخ میں، میری نظر میں، اٹ از لیٹ ڈاؤن دا ہول کنٹری. آج یہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، انڈر پریشر آ کر فیصلہ کرتے ہیں. اس نظام کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں. انہوں نے بھٹو کو پھانسی دی. انہوں نے آج سے 6 مہینے پہلے آج سے 6 سال پہلے اسٹیبلشمنٹ کا ٹول استعمال ہو کر انہوں نے ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ کیا کیا، اور آج وہی اپنا کیا واپس تھوک کر چاٹ رہے ہیں.
تو ہمیں اس نظام انصاف کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. وے فارورڈ یہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین نے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری گارنٹی کی ہوئی ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متھ ہے. ہمارے ملک میں کوئی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹول ہے, اور اس نے ہمارے ملک کے اندر جتنا بگاڑ پیدا کرنے میں کردار ادا کیا ہے, اتنا بڑا کردار کسی اور ادارے کا نہیں ہے. اس کی انڈیپینڈنس کو ختم کرنا چاہیے. جس طریقے سے انڈیا میں وہاں کی پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ قانون کے ذریعے وہ کسی بھی جج کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ دروازہ دکھا سکتی ہے, ہماری پارلیمنٹ کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے. ہم نے ان 76 سالوں میں یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کے ماسٹرز کون ہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک متھ ہے, تو ان کے ماسٹر پارلیمنٹ کو بنائیں تاکہ ان کے جو بیہائنڈ دا سینز ماسٹرز ہیں ان سے وہ چیز چھڑا کے پارلیمنٹ کے پاس ایک سلپر, ہم جو کہتے ہیں کہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز از لاسٹ سینٹنس, مدر آف آل انسٹیٹیوشنز, تو مدر کے پاس پھر سلپر کرنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے. احمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے, اور کین آئی ٹیک ون لاسٹ کوسچن؟ جی میرے خیال میں انہوں نے آخری ایک جملے میں جو کہا ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اصل چیز ہم کبھی ایگزیکٹو پہ الزام لگاتے ہیں اور کبھی سیاستدانوں پہ الزام لگاتے ہیں اور کبھی جوڈیشری پہ لگاتے ہیں. حقیقت یہ ہے, اور اس حقیقت سچ کا اظہار ہونا چاہیے, اور یہ سچ وہ تھا جو چیف آف آرمی اسٹاف آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے الوداعی خطاب میں خود فرمایا تھا. مجھے شاید یہ جرأت نہ ہوتی کہنے کی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم 70 سال سے ملک کے سیاسی نظام میں مداخلت کر رہے ہیں اور وہ غیر آئینی تھا, اور اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. میرے خیال میں خرابی کی جڑ یہ تھی, اس کو دور ہونا چاہیے. سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن جو مینوپولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اسے مینوپولیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل. The abuser needs to stop. Let's not blame any of the victims. But خیر one last question very quickly جی, please لمبا مت کریے گا. جی میرا کوشچن مصطفیٰ سر سے ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہونا ریاست کی ناکامی ہے, سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے, یا ہمارے سسٹم کی ناکامی ہے؟ اور دوسرا کوشچن میرے پاس یہ ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن ہو جائیں گے, پہلے نہیں دوسرے مہینے میں ہو جائیں گے, تیسرے میں ہو جائیں گے, لیکن کیا سیاسی جماعتوں کو آپس میں ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ڈائلاگ اس کا حل ہے یا الیکشن اس کا حل ہے اس مسئلے کا, سیاسی مسئلے کا, اور ہمارا جو اکانومی کی صورت حال ہے اس پہ؟ تھینک یو. سیاسی جماعتوں کو آپس میں ڈائلاگ ضرور کرنا چاہیے, اور سیاست تو نام ہی ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کر کے راستہ نکالنے کا ہے. جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں, ہم بدقسمتی سے سیاسی مخالف کو سیاسی دشمن سمجھ بیٹھے ہیں. سیاسی مخالفتیں ہوتی ہیں, سیاسی دشمنی نہیں ہوتی. کچھ صاحبان کی ایک کتاب نظر سے گزری, ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی, اس کے اندر جو انہوں نے دنیا بھر میں جمہوریتیں جو ختم ہو رہی تھیں, اس کے اندر جب تحقیق کی کہ کیا ریزن ہے کہ کیوں جمہوریتیں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں, تو سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ جب سیاسی مخالف ایک دوسرے کو سیاسی دشمن سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو ڈائلاگ تو ہم نے کرنا ہے, ہم پاکستانی ہے, کوئی غدار نہیں ہے, کوئی اس ملک کے اندر ہمیں سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے راستہ نکالنا ہے. کیوں ایسا ہے اس کے اندر پھر ہمیں, اگر ہم اپنی تاریخ کو سامنے رکھیں, ہم پچھلے 40 سالوں سے بطور سیکیورٹی اسٹیٹ فنکشن کرتے آ رہے ہیں. ہماری نیبرہڈ میں 2 سپر پاورز آئیں, افغان شاپ کھلی ہوئی تھی, پیسے ڈالرز ہر چیز ہمیں سہولت حاصل تھی, دنیا بھر میں ہمیں انٹرنیشنل سٹیج پہ امپورٹنس بھی حاصل تھی, کبھی IMF سے پیسے لینے کے لیے ہمیں تگودار نہیں کرنی پڑتی تھی, ان کو یہاں پر ہماری ضرورت تھی, ہمیں پیسے مل جاتے تھے. ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر اسٹرینتھن ہو گیا. اب ان کو پیچھے ہٹنا ہے, ملک کے لوگوں کو آگے آنے دینا ہے. اور اگر ہم نے اس ملک کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ ٹرائی نہیں کیا ابھی تک, تو وہ ایکسپیریمنٹ ہم نے سب کر کے دیکھ لیا. ہم نے ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی ہیں, ہائبرڈ نظام بھی دیکھ لیا ہے, ہائبرڈ پلس بھی دیکھ لیا ہے. ایک ایکسپیریمنٹ ہم نے نہیں کیا, اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو چننا چاہتے ہیں, اور کس کو پھر 5 سال کے بعد وہ اپنی ووٹ کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایکسپیریمنٹ جس دن پاکستان کے اندر ہو گیا اور یہ کرنے دیا گیا, ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی, ہماری جوڈیشری پیچھے ہٹ گئی, فوج پیچھے ہٹ گئی, تو پھر یہ ملک آگے جا سکے گا, ورنہ آگے معذرت کے ساتھ نہیں جا سکے گا. بہت شکریہ جی ہمارے گیسٹ کا. تھینک یو سو مچ, اینڈ دی آڈینس فار بینگ سو پیشنٹ ود می.